اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اللہ بار دیگر بآواز بلند صلوات بزرگ علماء جن کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی یہ کانفرنس قائم ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی خدمات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ان کی ارواح طیبہ کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا تلاوت سورہ حمد و توحید یہ نیک مجلس اعضاء اور دیگر جتنی بھی عبادات اس سلسلے میں منعقد ہوئی ہیں ان سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین چہردہ معصومین علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد قبلہ حمدانی صاحب اور اس ادارے کی خدمت کرنے والے بزرگان جس نے بھی جو خدمت کی ہے ان سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، ان کی ارواح طیبہ تک ہدیہ کرتے ہوئے سب کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. بآواز بلند صلوات. خداوند منان اس کاوش اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کے نورانی اثرات ہم سب پر، ہمارے معاشرے پر مرتب فرمائے۔ جس نیک مقصد کے لیے یہ کاوشیں کی جا رہی ہیں، خداوند منان اس مقصد کے کمال تک پہنچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جن مرحومین بزرگان نے اس سلسلہ خیر کی بنیاد رکھی، رب العزت ان کی بنیادوں کو کامیاب و کامران فرمائے، اور وہ جس مقصد کے لیے یہ کاوش کرتے رہے، اللہ اس مقصد کو کامل فرمائے۔ واضح ہے کہ وقت بہت قلیل ہے، بیان کرنے والے کثیر ہیں، اور مجھے مجبوری لاحق ہے کہ زیادہ طویل گفتگو کی طرف نہ جاؤں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقدس ارشادات میں سے ایک ارشاد آپ کی خدمت میں تلاوت کر کے اس کی مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کچھ ہوتی ہیں خوبیاں جن کے حصول کے لیے ہر انسان کوشاں رہتا ہے، لیکن کچھ ایسی مشکلات بھی ہوتی ہیں کہ اگر ان سے اپنے آپ کو بچایا نہ جائے وہ ساری خوبیوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جہاں فصاحت و بلاغت کا یہ اعلیٰ مرقع ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ اتنا ہی فصیح و بلیغ ہے جتنا اللہ کا کلام فصیح و بلیغ ہے، لیکن اس کی فصاحت و بلاغت کے ادراک کے لیے عربی زبان سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہ طلاب کرام، یہ علماء اعظام، ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں کہ قرآن بھی فصیح و بلیغ ہے اور نہج البلاغہ بھی فصیح و بلیغ ہے، لیکن اس کی فصاحت کا معیار کیسے ثابت ہوتا ہے؟ وہ کسی اور زبان کی تعلیم حاصل کرنے سے اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا اس کے لیے عربی زبان سے آشنا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن بھی عربی میں ہے اور نہج البلاغہ بھی عربی زبان میں ہے، اس لیے عربی جاننے والے علماء اور عربی سے آشنا طلباء ہی اس کی گہری حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس کے مفاہیم اور معانی کی گفتگو ہے، جو دراصل بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے، اس سے امت کو آشنا کرنا اس زبان میں ضروری ہے جو زبان کوئی جانتا ہے یا جس زبان میں کوئی پیدا ہوا ہے۔ مولانا قبلہ مقبول حسین صاحب کی کاوش یہی ہے کہ عربی کی فصیح و بلیغ گفتگو اردو میں پہچانی جائے، لہذا جہاں یہ کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں وہاں
اس کی کامیابی اس میں ہے کہ جو ہماری قومی زبان سے آشنا لوگ ہیں وہ اس کی فصاحت سے بھی آشنا ہو جائیں اور اس کی بلاغت سے بھی آشنا ہو جائیں۔ میرے خیال میں فصاحت کو سمجھنے کے لیے تو عربی زبان ضروری ہے، لیکن بلاغت کو سمجھنے کے لیے اس کے مفاہیم سے آشنا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بلاغت کا تعلق فقط الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ بلاغت کا تعلق معانی اور مفاہیم سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں تمام امت کے بزرگان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نہج البلاغہ کو اس کے مفاہیم اور معانی میں غور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشاں ہونا چاہیے، اور یہ کانفرنسوں کا قیام جہاں نہج البلاغہ کے فضائل پڑھنے سے ہے، وہاں ان کانفرنسوں کا تعلق نہج البلاغہ کے مفاہیم سے آشنا ہونے سے بھی ہے۔ لہذا جتنی بھی کوشش اس کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس کی گہرائیوں میں غوطہ لگانے کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی کوشش کی جانا چاہیے۔ اور یہ بات بالکل ثابت ہے اور عیاں ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی قرآن کے رموز سے بھی زیادہ آشنائی ہوتی جائے گی اور نہج البلاغہ کے مفاہیم و معانی سے بھی زیادہ آگاہی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ کوشش ہے جو قبلہ علوی صاحب نے کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کافی حد تک کامیاب ہے اور انشاءاللہ مزید کامیابی کی منزلیں طے کرے گی، بشرطے کہ آپ حضرات اس سے وہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں جس فیض کے سمندر کو جاری کرنے کی کوشش ان بزرگان کی طرف سے جاری ہے۔ اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ امیر المومنین نے ان خطرات سے بھی آشنا فرمایا ہے جو ہمیں قرآن اور نہج البلاغہ کے مفاہیم سے روکنے کے لیے موجب بن سکتے ہیں اور ہمارے اوپر ایسے حالات کو طاری کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم قرآن کا جو ہم نے امت مسلمہ نے حال کر دیا ہے، کہیں نہج البلاغہ کا بھی ہم وہی حال اس عظیم نورانی کتاب کا بھی نہ کرتے ہیں۔ یہاں مجھے یاد آتا ہے کہ میں تھوڑا سا ایک جملہ اپنے مرحوم بزرگوار علامہ سیف اللہ خان جعفری کا عرض کروں، ان کی روح کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آپ تمام حضرات تقریباً جانتے ہیں کہ وہ دوسرے مذہب سے ادھر تشریف لائے تھے اور وہ عام قسم کے مومن نہ تھے بلکہ وہ تحقیق کر کے حق کو حق سمجھ کے مومن بنے تھے اور اپنے اس مسلک کے بھی عظیم علماء سے ان کا تعلق تھا، اور ایک عالم جب کہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف آتا ہے تو بغیر تحقیق کے آنا مشکل ہے۔ ہاں کوئی دنیا کے لیے آ جائے تو اور بات ہے، لیکن جو حق کو حق سمجھنا چاہتا ہے اس کو محنت بھی کرنا پڑتی ہے، کاوش بھی کرنا پڑتی ہے اور دقت بھی کرنا پڑتی ہے۔ وہ ایک خطاب میں فرما رہے تھے کہ اس عالم کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو کہا جائے، پوچھا جائے
آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو مخاطب فقط اس کے الفاظ پڑھے ہوئے ہو اور اس کے معنی سے آشنا نہ ہو تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہوا ہے۔ ہاں، فقط ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ایسی ہے جس کو امت مسلمہ کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، جبکہ قرآن کے مطالب و مفاہیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میری بات کو آپ پہنچ گئے؟ اس وقت بھی جس سے پوچھا جائے تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ فقط قرآن کے الفاظ دہرا سکتا ہے اگر تو کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن جہاں تک قرآن کے مفاہیم سے تعلق ہے بالکل مفاہیم سے کچھ آشنائی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ ایسا دعویٰ سوائے قرآن کے کسی اور کتاب کے بارے میں بھی ہوتا ہے؟ کائنات کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہی کہے گا میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے جو اس کے مفاہیم سے آگاہ ہوگا۔ ہاں، فقط قرآن ہی ایسی کتاب رہ گئی ہے کہ جس کے مطالب کو نہیں سمجھتے، فقط اس کے الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھا ہوا کہنا باعث عزت تو ہے، باعث عظمت تو ہے، باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، لیکن قرآن کے مقصد سے اس کو آشنا ہونا نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا یہ مدارس جو کوشش کر رہے ہیں یہ اور بڑھنی چاہیے، اور امت مسلمہ کے افراد جہاں قرآن کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور تلاوت کر لیتے ہیں وہاں انہیں قرآن کے مطالب و مفاہیم سے بھی آشنائی ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت صورتحال یہ ہے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور معاشرہ اپنی عادات کے اعتبار سے کہیں اور جا رہا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن کے مطالب و مفاہیم سے آشنا نہیں ہے۔ جب جانتا ہی نہیں ہے تو کیا پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چلو اگر جانتا ہوتا تو پھر تو کہا جاتا کہ یہ عالم ہے جس نے راہ حق کو چھوڑ دیا ہوا ہے، لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی کوشش ہے جو مولانا علوی صاحب نے شروع کی ہے، جس کا اصل ہدف یہ ہے کہ جس طرح لوگ قرآن سے آشنا ہوں اسی طرح وہ مال قرآن سے بھی آشنا ہو جائے۔ جیسا کہ رسول اکرم کا فرمان ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہ جو مع ہے اس کا مفہوم کیا ہم بنائیں گے؟ ہماری اردو زبان میں اس مع کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ساتھ۔ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، یعنی جسمانی تعلق یا معنوی تعلق۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ایک ایسی ہستی تھی جو ہر وقت اپنے گلے میں قرآن ڈالے رہتے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے؟ کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ یعنی کہ آپ یہ فخر امیر المومنین بیان کریں گے کہ علی ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس نے ہر وقت اپنے گلے میں قرآن ڈالا ہوا ہوتا تھا اور فرماتے تھے میں قرآن کے ساتھ ہوں اور قرآن نہیں بابا، یہ کوئی فخر کی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی عظیم مفاخر میں سے نہیں ہے۔ اصل یہ تھا کہ میرے سینے میں قرآن ہے،
میں قرآن کا پورا عالم ہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ میری کوئی حرکت، میرا کوئی سکون، میرا کوئی کلام، میرا کوئی فعل، کوئی بھی چیز میری قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور قرآن کا کوئی لفظ، کوئی آیت، کوئی فرمان میرے کردار کے خلاف نہیں ہے۔ ساتھ ہونے کا اصل مطلب تو یہ تھا، لیکن اس ساتھ سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے یا نہیں، فیضیاب ہونا چاہیے یا نہیں، یا ہم بھی فقط وہی ساتھ بنائیں کہ ساتھ ہے، ایک تعویذ بڑھائی پھرتے ہیں، اور قرآنی ایک تعویذ بنا کر ہم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، جس طرح کہ رواج ہوتا ہے کہ بعض بچوں کے گلے میں قرآن بطور تعویذ ڈال دیا جاتا ہے، تو اس طرح تو وہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے قرآن میرے ساتھ اور میں قرآن کے ساتھ۔ بھئی یہ معنی نہیں ہے علی امیر المومنین کے ارشاد کا، اس لیے اہمیت اس نقطے کو حاصل ہے کہ ہمیں قرآنی مفاہیم سے آشنا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ ہمارا علم و کردار بھی قرآن کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ جو ایسا سمجھتا ہے اور ایسا کرنا چاہے وہ بآواز بلند صلوات بھیجے۔ اس تمہید کے بعد میں آپ کی خدمت فقط وہ ترجمہ کروں گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، مجھے تمہارے بارے میں دو چیزیں بڑی خوفناک نظر آتی ہیں۔ کیا جو خوفناک ہو وہ کیا کرے گی؟ تباہ کر دے گی نا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں گویا میں اگر اس کی، ویسے تو امیر المومنین کا ارشاد پوری امت کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، لیکن شیعہ کے لیے ہے یا نہیں، تو اول نمبر پر ہمیں شیعہ کے لیے ماننا چاہیے کہ علی مولا ہمیں اہل تشیع کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم نے ولایت کو تو مان لیا، علی ولی اللہ پہ تو ایمان لا لے، اور تم نے اپنے کلمے کا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل کو قرار دے دیا۔ یہی تمہارے تشیع کی بنیاد ہے، اور یہی تمہارے تشیع کی علامت ہے۔ لیکن پھر علی فرماتے ہیں مجھے دو چیزیں تمہارے لیے بڑی خوفناک نظر آتی ہیں، اگر تم ان دو چیزوں سے پرہیز نہ کر سکے تو پھر کلمے میں علی ولی اللہ کو شامل کرنا بھی تمہیں مصیبت سے محفوظ نہیں رکھ سکے گا، تباہی سے محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اتباع الہوا و طول العمل، خواہش نفس کی اتباع اور بخشش کی لمبی امید۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، اتباع الہوا، خواہش نفس کی تابعداری کر لینا، وطول العمل، اور پھر مغفرت کی لمبی امید رکھنا۔ یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ خوفناک چیزیں ہیں یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کامیابی اس شخص کا مقدر ہوگی جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا۔ یہ فرمائیے خواہشات نفس کس کے اندر ہوتی ہیں؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی ہے جو خواہشات نفس سے مبرہ ہو؟ جی اہمیں تھوڑا جویک ہوتا صحیح۔ ہم میں سے کوئی ہے جس کے نفس میں خواہشات پیدا نہ ہوتی ہوں؟ جی یعنی جیسے دیگر چیزیں ہمارا لازمہ ہیں،
خواہشات نفس بھی ہمارے نفس کا لازمہ ہے. جب تک نفس ہے خواہش ہے. تاں خط مکسی یہ ویلے روح نکل ویسی. موت ہے جو تجھے خواہشات سے جان چھڑائے گی، ورنہ کون سا نفس ہے، کون سا انسان ہے جو ہو زندہ اور اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے. اب وہ خواہش، آیا خواہش نفس اطاعت خداوندی کی طرف مجبور کرتی ہے یا نافرمانی خداوندی کی طرف مجبور کرتی ہے؟ واضح ہے کہ ہم خواہش کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا باعث بنے، جو حکم الہی سے دور کرے، جو اطاعت الہی کی طرف نہ جانے دے. اور شیطان کا یہ بڑا ہتھیار ہے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان اللہ کا تابعدار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو. اس نے تو حضرت آدم کے سجدے سے انکار کرتے وقت ہی یہ کہہ دیا تھا کہ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں نے اب ٹھیکہ لے لیا ہے کہ میں نے ان کو اپنی خواہشات نفس کا غلام بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ اس نے اپنے ٹھیکے سے دستبرداری کر لی ہے؟